سوال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، سورہ قاف آیت نمبر 16۔ مزید فرماتا ہے أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہو کہ میں قریب ہوں۔ اس قرب سے کیا مراد ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ جواب، یہ قرب بھی قرب مکانی یا زمانی نہیں ہے، بلکہ وہ علم و قدرت کے لحاظ سے قریب ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے۔ آگے فرمایا الملائکۃ المقربون، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہاں مراد سن کر فوری دعا کو قبول کرنے کا ذکر ہے۔ قرب سے مراد مرتبہ میں قریب ہونا بھی ہے۔ قرآن حکیم میں الملائکۃ المقربون سورۃ النساء آیت نمبر 172 مقرب فرشتوں کا ذکر ہے۔ فرعون جادوگروں کو کہتا ہے کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، سورۃ الاعراف 114۔ معلوم ہوا قرب بلحاظ رتبہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ رحمت و قدرت، حفاظت و اجابت کے لحاظ سے قریب ہے، نہ کہ بالذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، بخاری۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی واضح ہے کہ یہاں قرب مکانی مراد نہیں۔ بعض مفسرین ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 85۔ جمہور سلف کے نزدیک مراد ملک الموت ہے، جو اہل و عیال سے زیادہ میت کے قریب ہوتا ہے، اور اس کے اہل و عیال نہ تو فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی میت کی اس تکلیف کو جان سکتے ہیں جو میت برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ بعض سلف نے یہاں علم و قدرت بھی مراد لیا ہے، مگر قرب مکانی کا قائل صحابہ، تابعین اور ائمہ میں سے کوئی نہ تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی اونچی جگہ چڑھتے تو اللہ اکبر کی اونچی آواز لگاتے۔ آپ نے فرمایا، لوگو میانہ روی اختیار کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں بلا رہے ہو، تم تو سننے اور دیکھنے والے کو پکارتے ہو۔ جس کو تم بلاتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، بخاری و مسلم۔ اگر اس حدیث سے قرب ذاتی مراد لی جائے تو شہ رگ سے قریب ہونے والی آیت سے تعارض ہوگا۔ معلوم ہوا یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ سواری کی گردن کے فاصلہ پر جو شخص سن سکتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ سنتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 3۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، علماء سلف اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین میں الہ یعنی معبود ہے۔ ابن کثیر قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی آسمان میں الہ ہے اور زمین میں وہی الہ ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 84۔ یعنی آسمان اور زمین میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، رحمان عرش پر مستوی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ تحت الثری میں ہے سب اسی کا ہے، اور اگر تم بات اونچی کہو تو وہ ہر چھپے بھید اور خفیہ چیز تک کو جانتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، 6، 7۔ اہل نظر انصاف کریں کہ کون سا مفہوم اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق ہے۔ کیا ان آیات کا وہ مفہوم نہ مانا جائے
جو قرآن حکیم کی دیگر آیات کے موافق ہے اور سلف صالحین سے بھی وہی منقول ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فأينما تولوا فثم وجه الله، جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ کیا اس سے اللہ کا ہر جگہ ہونا ثابت ہوتا ہے؟ جواب، پوری آیات اس طرح ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ کی بادشاہت کی وسعت کی خبر ہے اور آخر میں اس کی وسعت رحمت اور علم کا ذکر ہے۔ مفہوم یہ ہوا کہ ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے اور کوئی چیز اس کے علم و قدرت سے باہر نہیں۔ تم جہاں بھی جاؤ اللہ تمہیں جانتا ہے اور تم پر قادر ہے۔ یہ مفہوم کئی آیات قرآنی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148۔ اکثر ائمہ مفسرین اس کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کیا تو یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب سب اللہ کی پیدا کردہ ہے، جس کی طرف اللہ منہ کرنے کا حکم دے وہی قبلہ ہے۔ اگر اس آیت کی بابت صوفیہ کے بیان کردہ معنی قبول کیے جائیں تو عظیم فساد لازم آئے گا۔ کوئی قبر پرست ہو یا بت پرست یا آگ پرست، کوئی پانی کو پوچھتا ہو یا درخت کو، تو وہ کہے گا کہ جب ہر طرف اللہ ہے تو میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، پھر تو شرک جائز ہوگا جو قرآنی تعلیم کے صریحاً خلاف ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور کیا تم اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے؟ کیا اللہ ہر نفس کے اندر ہے؟ سورہ زاریات آیت نمبر 21۔ جواب، یہ صوفیہ کی دلیری ہے جو اس آیت کو بھی دلیل بناتے ہیں۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں اور خود تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ زاریات آیت نمبر 20-21۔ یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی توحید کی دعوت برحق ہے۔ آیت قرآنی میں واضح طور پر آیات یعنی نشانیوں کا ذکر ہے کہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہی اول، وہی آخر، وہی باطن اور وہی ظاہر ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 3۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اول سے مراد یہ ہے کہ اللہ سب سے اول اور سب کا خالق ہے۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 7۔ آخر کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے فنا و ہلاک کے بعد بھی موجود ہوگا۔ كل شيء هالك إلا وجهه، اس کے چہرہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 88۔ ظاہر کا مطلب وہ سب مخلوق پر غالب ہے، جیسے فرمایا فأصبحوا ظاهرين، پس وہ غالب ہو گئے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 14۔ پس ظاہر العالی کے ہم معنی ہوا۔ باطن کا مطلب ہر پوشیدہ کو جاننے والا، اور یہ بھی ہے کہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ چاروں نام اللہ کے علو اور مخلوق سے الگ ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ائمہ مفسرین اس کی یہی تشریح کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی۔ اب کسی ایسی تفسیر کی ضرورت نہیں جو آپ کی تفسیر کے خلاف ہو، ایسی ہر تفسیر باطل ہے۔ فرمایا
اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں، آپ باطن ہیں، آپ سے مخفی کوئی چیز نہیں۔ مسلم۔ آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں صفت علو کو ثابت کر رہی ہے۔